نحمده ونصلي على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت دینی طور سے بڑی زبوں حالی کا شکار ہیں، یعنی خراب حالت میں ہیں۔ ان کے اپنے جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے اور عمل سے پہلے جو ان کا عقیدہ ہے وہ عام طور سے درست نہیں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بتائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ جو قرآن مجید نے بتائی ہے سابقہ امت مسلمہ کے سلسلے میں، بنی اسرائیل کے سلسلے میں، وہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو اور اپنے مذہبی لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31۔ یہ آیت بہت ہی معنی خیز ہے، آنکھیں کھولنے والی ہے، اس لیے کہ عیسائی حضرات پہلے بھی اور اب بھی عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے اس کی پرستش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے بارے میں، جو مسیح کو رب مانتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان کیا ہے اس کو، اور یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مذہبی لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ تقریباً تمام تفاسیر میں نقل کی گئی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو کہ حاتم طائی کے فرزند تھے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حاتم طائی بھی عیسائی تھا، اور یہ بھی جو ہے نہ صرف عیسائی تھے بلکہ بڑے عیسائی عالم تھے اور اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے۔ مدینہ آ کر کے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے تعلق سے ان کے سامنے جو آیات پڑھیں، ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ یہ تھی جو ابھی میں نے بیان کی ہے۔ تو عدی بن حاتم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو رب نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کو، علماء کو اور مذہبی لوگوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، حرام بتا دیتے ہیں، اس کو لوگ حرام مان لیتے ہیں، اور جس کو لوگ جو ہیں حلال بتا دیتے ہیں اس کو حلال مان لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی جو ہے عبادت ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ یہ جامع ترمذی میں جو ہے وہ یہ حدیث آئی ہے، اور 3095 جو ہے اس کا نمبر ہے۔ اگرچہ یہ ہے حدیث ہے، لیکن چونکہ معنوی طور سے جو ہے قرآن کی اس آیت سے مطابقت رکھتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے، تو اس کو لوگوں نے نقل کیا ہے۔ تو
امت مسلمہ کے اس وقت موجودہ جو مسلمان ہیں، جیسا کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں تھا بھی اور ہے بھی، کہ ان کے یہاں متعلق جو ہے عیسیٰ مسیح تھے، اور پھر عیسیٰ مسیح کی ترجمانی کرنے والے اب جو پوپ پادری وغیرہ ہیں، اور اسی طرح سے یہودیوں میں ہیں جو ربی وغیرہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے جس چیز کو وہ کہہ دیتے ہیں وہ انٹرپریٹیشن کا ان کو پورا طور سے حق حاصل ہے۔ وہ جس چیز کو صحیح کہہ دیں گے صحیح مان لیا جائے گا، جس چیز کو غلط کہہ دیں گے غلط مان لیا جائے گا، اور ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہے کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اور اس کے برخلاف ہوگا تب بھی مان لیا جائے گا۔ مسلمانوں میں کوئی اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ شیعہ حضرات میں آپ کو ملے گی۔ ان کے یہاں جو امام ہیں وہ حاضر ناظر مشکل کشا اور معصوم عن الخطا ہیں، اور چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں تو ان کی طرف جو چیز جو ہے منسوب کر کے بتائی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں میں ان کے کچھ بڑے ہیں، ان کے پوپ ہیں، پادری ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ جس چیز کو اب ان کے یہاں تو عیسائیوں کے یہاں تو جو شریعت تو منسوخ کر دی گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ بڑے جو ہے اپنے بنا رکھے ہیں، وہ چیز کو صحیح کہہ دیں گے صحیح، اور جس چیز کو غلط کہہ دیں گے غلط۔ اور یہودیوں کے یہاں جو بڑے ہیں ان کے ربی وغیرہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہی صورتحال تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں بھی ہے۔ قرآن سے اس امت کا تعلق جو ہے بہت دور کا ہو گیا ہے، قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ضروری قرار دی گئی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں پہلے کے بعد کے غلط صحیح ان کی طرف جو ہے چیزیں منسوب کر کے، بلکہ پہلے تو یہ تھا کہ جو ہے امام حنیفہ نے تو اب تو امام حنیفہ کا بھی نام نہیں آتا۔ امام جس وقت جو ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے، احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے، مودودی صاحب نے یہ کہا ہے، یوسف قرضاوی نے یہ کہا ہے، اور سابق میں اگر یہ ہوا تو ابن تیمیہ نے جو ہے یہ کہا ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ آپ قرآن سنت سے جو ہے چیزیں پیش کرتے رہیں گے، وہ لوگ جو ہیں یہی چیز جو ہے کہتے رہیں گے۔ تو میرا کہنا جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ مقام جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اطاعت کا، عبادت کے ساتھ اطاعت کا مقام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے رسول کا ہے۔ تقریباً جو ہے 35 مقامات ہیں قرآن مجید میں، جس میں کہ آیات ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت پر جو ہے زور دیا ہے، اور یہ بات بتا دی ہے کہ اطاعت کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، بظاہر تم ان نیک سمجھ رہے ہوگے، اچھے اعمال سمجھ رہے ہوگے، لیکن چونکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت نہیں ہوں گے اس لیے باطل ہو جائیں گے۔ یہ آیت ہے سورہ محمد کی، جس کا نمبر 47 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ آج کل ایک زمانے میں بہت ایک عرصے سے فتنہ چلا ہے منکرین حدیث کا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے کمتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ خود اور قرآن پر زور دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ خود قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ تو جہاں 35 آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کی اطاعت پر زور دیا ہے، وہاں یہ آیت بھی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو حقیقت میں وہی جو ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر جو ہے اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر جو ہے یہ بات بھی بتا دی کہ یہ بات جو ہے صرف اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں بلکہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ النساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 64،
کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ڈاکیا ہے نعوذ باللہ صرف ایک، اور ایک چٹھی جو ہے آپ کو پکڑا کے وہ چلا جائے گا، بلکہ وہ بتائے گا کس طرح سے جو ہے دین پر عمل کیا جائے گا، وہ عمل کر کے دکھائے گا، وہ زبان سے تشریح کرے گا، وہ رہنمائی کرے گا. اطاعت کی جو اہمیت ہے، اطاعت جو ہے عبادت، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یاسین میں کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کہ اے ابنائے آدم، اے آدم کے بیٹو، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ پوچھے گا کہ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی جو ہے بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، میری ہی بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے عبادت کا لفظ شیطان کے سلسلے میں استعمال کیا گیا ہے. برے سے برا بھی آدمی ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت جو ہے اطاعت کے معنی میں یہاں پر ہے کہ آدمی پوری دل جمی کے ساتھ، پورے اس کے ساتھ جو ہے جو چیز کسی کی مانے وہ فی الواقع عبادت ہوتی ہے. یہاں بتایا گیا کہ یہ اطاعت جو ہے معمولی نہیں ہے، وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے. جو مناسک عبادت ہیں جس میں جو ہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، وہ اسی چیز کی مشق ہے کہ پوری زندگی میں آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا تمام چیزوں میں. اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عبادت کا صحیح مفہوم جو ہے وہ نہیں لیا ہے، اسے صحیح مفہوم جو ہے نہیں معلوم ہے. اچھا، اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے کہ ہر شخص کی نہ اتنی اہلیت ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی جو اتنا ذہن ہوتا ہے، نہ اس کی اتنی سمجھ ہوتی ہے، نہ اس کو جو ہے قرآن کی اور احادیث کی جو ہے وہ عربی جو وہ زبان میں نازل ہوئی ہے اور ہے وہ اس کی معلومات ہوتی ہیں، اس کا علم ہوتا ہے. تو عام آدمی کیا کرے؟ تو عام آدمی کا تو جو ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ جو ہے جائے گا ان لوگوں کے پاس جو کہ علماء ہیں، جو اہل علم ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل جو ہے بالکل صحیح بات ہے کہ آدمی علماء کے پاس جائے گا، اور علماء اللہ کی جو ہے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا قرآن مجید میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان جو معاملہ فہم لوگ ہیں ان کی، اور اگر کسی چیز میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو کہ یہی جو ہے بہترین عمل ہے اور انجام کے حساب سے بہت عمدہ ہے. دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ اور رسول کی اطاعت تو بتایا، اطیعوا کا لفظ استعمال کیا گیا دونوں کے ساتھ میں. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لیکن جو معاملہ فہم لوگ ہیں، معاملہ فہم کا مطلب جو ہے ان کو اختیار جن کو حاصل ہے، جن کو اختیار دیا گیا ہے، یہ اختیار جو ہے وہ سیاسی اختیار بھی ہو سکتا ہے اور یہ مذہبی اختیار بھی ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور لوگ جو ہیں ان کے علم و فہم کو جو ہے سمجھتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اصل معیار جو ہے وہ اللہ اس کے رسول ہوں گے. اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے تو اس کو پلٹایا جائے گا اللہ اس کے رسول کی طرف، وہاں دیکھا جائے گا. اکثریت نہیں دیکھی جائے گی کہ تعداد کس کی طرف زیادہ ہے، کون زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، کون جو ہے وہ آستینیں چڑھائے ہوئے ہے، کون دھمکیاں دے رہا ہے، کون جو ہے وہ مال و متاع کا لالچ دے رہا ہے، کون اقتدار کا لالچ دے رہا ہے. یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے دلیل لائیے، اور یہی چیز جو ہے وہ پہلے تھی
اب آج کل جو ہے وہ بات دوسری ہوگی، سواد اعظم کر کے اور تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی اور وہ ایسا کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ایک طریقے سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی تعداد کے حساب سے. اور آپ کو معلوم ہے تعداد کی اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں. جتنی قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ کی ہیں ان میں جو اہل ایمان تھے وہ بہت کم تھے، لیکن ان کم اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اور انتہائی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تباہ برباد کیا ہے. قوم نوح کی مثال لیجیے آپ کہ جتنی جو ہے قوم نوح کیا مطلب اس زمانے کی جو دنیا کی آبادی تھی جتنی تمام کی تمام، اس کے مقابلے میں اہل ایمان بہت کم تھے. جو ایک جہاز میں بٹھائے گئے تھے اس سے زیادہ تو وہ جانور تھے جن کو جوڑے جوڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا تھا تاکہ جو ہے بعد میں ان کی نسل چل سکے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو چھوڑ کر کے کن کو بچایا. قوم لوط کے بارے میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ قوم لوط میں ہم نے مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ، اللہ کے فرمانبرداروں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں پایا. اور اس میں بھی جو ہے حیرتناک بات جو یہ تھی، افسوسناک بات یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھیں وہ نہیں تھیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھیں، اپنی قوم کی ہوئیں اور ان کو عذاب سے دو چار ہونا پڑا. کون کون؟ صرف 3 افراد تھے، لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اور فرشتوں نے باضابطہ بچایا ہے. اور ان کو جو ہے مجھے بتایا گیا کہ بہت تیزی سے جو ہے پڑھنے سے بہت پہلے چھوڑ دینا اس علاقے کو اور تیزی کے ساتھ یہاں سے جانا ہے. تو وہ چل نہیں پا رہی تھیں، نہ لوط علیہ السلام چل پا رہے تھے. تو فرشتوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو جو ہے اس بستی سے باہر لے گئے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسے بچایا ہے. انبیاء کی رسولوں کی پوری تاریخ گواہ ہے. کبھی اس غرض میں مت آئیے، اللہ تعالیٰ کو چیلنج مت کیجیے، اکثریت کا روب مت دھاریے کبھی بھی. جو ہے یہ دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم تم لوگ ہو بہو قدم بقدم جو پچھلی قومیں ہیں ان کی پیروی، بہت مشہور حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے، تم پیروی کرو گے. یہاں تک کہ اگر گوہ کے بل میں بھی گھسے ہیں وہ تو تم بھی ویسا ہی کرو گے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ کی ہم پیروی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور نہیں تو کس کی. آج دیکھیے، آج آئینہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے کچھ بڑے جو ہے رکھ رکھے ہیں اور یہ بڑے جو ہیں کچھ تو ناموں کے ساتھ ہیں اور کچھ جو ہیں جماعتوں کے ساتھ ہیں، تنظیموں کے ساتھ ہیں کہ جناب ہمارے بڑوں کا یہ فیصلہ ہے، شورا کا یہ فیصلہ ہے، مرکز والوں کا یہ فیصلہ ہے. اور کچھ ناموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے. اور یہاں تک کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، سود جو ہے وہ حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے، رشوت کو جائز کر لیا جاتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء و مساکین کو دینے کے بجائے اپنے اس میں لے لی جاتی ہے. یہ اس وجہ سے کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسا کر رہے ہیں. میں واضح طور سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے. فرق اس طرح سے ہے کہ مجھے یہ جرأت ہے، ہمت ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے دین کو کھول کے بیان کر رہا ہوں. اور لوگ ان کی طرح سے نہیں ہوں جو کہ کتمان علم کرتے ہیں، جو علم چھپا کے رکھتے ہیں اور جو احکام میں جو ہیں وہ تحریف کر کے، تبدیلی کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اسے پہنچا کر کے حرام کو حلال، حلال کو، میرا تعلق اس سے نہیں، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں. اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے. مجھے چونکہ احساس ہے اس چیز کا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو معرفت دی ہے دین کی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ میں آپ کے سامنے واضح طور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اکابر پرستی، مشائخ پرستی، پیر پرستی، بڑوں کی جو ہے وہ جناب اطاعت، اس میں
اس صورت میں بھی کہ جب واضح طور سے معلوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سلسلے میں چاہو، اس میں کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے قرآن سے ہم بے نیاز ہیں، احادیث سے ہم بے نیاز ہیں، قرآن کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو ہم نہیں جان رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت اس سلسلے میں دی ہے۔ فوراً پہنچے بڑوں کے پاس اپنے اور ان سے جو ہے معلوم کر لیا، انہوں نے بھی دیکھ کر کے کہ کیا جو ہے چاہتے ہیں، اسی حساب سے گول مول فتویٰ دے دیا۔ ان کو ضرورت ہے چندے کی، ان کو ضرورت ہے دعوتوں کی، ان کو ضرورت ہے حضرت کھلانے کی، ان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو کہ ان کی جوتیاں اٹھا کر کے پیچھے چلیں۔ تو یہ بدترین اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جیسے کہ اکابر پرستی عیسائیوں اور یہودیوں میں جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا دین، لوگوں نے اپنے غفلت میں جو ہے دین اپنے بڑوں کے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باضابطہ سند اتاری ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ یہ چیز اتاری گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی کوئی جو ہے دین کے معاملے میں سند نہیں ہے۔ بات ہم جو ہیں بات اس کی مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے بتائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے، مستند حوالوں کے ذریعے بتا رہا ہے دیکھ داغ کر کے۔ لیکن اگر یہ ہم دیکھیں کہ وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، تو یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو نہیں دیا، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ سورہ تحریم کی جو پہلی جو آیت ہے وہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی کہ تم وہ چیز حرام کر رہے ہو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کیا تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ کیا تھا کہ وہ شہد جو ہے وہ آپ کو بہت ہی مرغوب تھا، اور ایک جو ہے زوجہ آپ کو جو ہے شہد کھلاتی تھی، دوسری ازواج نے پوچھا آپ سے کہ آپ جو ہے فلاں جگہ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں تو وہاں کچھ کھاتے ہیں آپ کے کچھ، تو آپ نے بتایا میں شہد، تو ازواج نے بتایا کچھ اس میں کچھ ہیک سی جو ہے محسوس ہوتی ہے، تو آپ بہت نفاست پسند بھی تھے اور ازواج سے محبت کرنے والے بھی تھے، آپ نے یہ کہا کہ میں یوں شہد نہیں کھاؤں گا، فلاں شہد مخصوص شہد نہیں کھاؤں گا۔ خالد حامدی یا کوئی اور دوسرا کہتا ہے ظاہر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، مت کھاؤ، دوسرے لوگ تو کھائیں گے، دین میں تو اہمیت ہے نہیں تمہاری، حلال و حرام تم سے طے نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ شہد جیسی چیز جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیں گے تو کہیں لوگ مکروہ سمجھ کر کے کہیں شہد کو جو ہے حرام نہ کر لیں اوپر۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو داد و کھجلی تھی اور اونٹ کا گوشت جو ہے گرم ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا رکھی تھی کہ رکھا پرہیز کی صورت میں پابندی لگا رکھی تھی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہودیوں میں آج بھی جو اونٹ حرام ہے، تو باضابطہ اللہ تعالیٰ کو آیت اتارنی پڑی۔ اسی طرح سے جو ہے آپ کو جو ہے پیاز اور لہسن کی بو پسند نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اور آپ جو ہے وہ سالن استعمال نہیں کرتے جس میں پیاز اور لہسن، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ مسجدوں میں جو ہے پیاز اور لہسن کھا کے مت آیا کرو۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ پیاز اور لہسن جو ہے حرام ہے۔ آپ نے جمع کیا لوگوں کو مسجد نبوی میں، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو حرام کرنے والا کیا ہو سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہوں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ میں نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ جب تم لوگ اس کو کھاؤ تو منہ صاف کر کے آؤ، اس لیے کہ یہاں مسجدوں میں جو ہے فرشتے بھی ہوتے ہیں، انہیں یہ بو ناپسند ہوتی ہے اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تو ہماری سطح جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ علماء نہیں بلکہ ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں اپنی اس کے لیے کہ اس میں علامہ اقبال کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، حالانکہ شاعری میں جو ہے ہم بھی شاعری بہت پسند کرتے ہیں، محمد علی جناح کا حوالہ دیا جاتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے پاکستان بنایا، اور بھی بہت سی چیزیں غیر اسلامی ان کی، لیکن وہ چونکہ پاکستان انہوں نے بنوایا تھا جناب ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور اس ٹائپ کے اپنی جو ہے اول جلول جو اپنی حرکات سکنات ہیں، غلط چیزیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں، اس کو مستند قرار دینے کے لیے ان لوگ حوالہ دیا جاتا ہے، جبکہ حوالہ دینا چاہیے جو ہے وہ حوالہ تو کسی عالم کا بھی جو ہے صحیح نہیں ہے جب تک کہ جو ہے وہ اس کی سند جو ہے وہاں سے نہ مل رہی ہو اللہ اس کے رسول سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہمیں اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے، جہنم سے اگر بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو یہاں اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر، جو ہے کوئی کسی کام نہیں آئے گا، قریب ترین رشتہ دار وہاں کام نہیں آئے گا۔ یہ لوگ کیا ان کو خود اپنی پڑی ہوگی، یہ لوگ اگر جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے، اپنی عاقبت مت خراب کیجیے۔
اکابر پرستی، مشائخ پرستی، بزرگ پرستی، اس کا شکار مت ہوئیے. یہ سریحن جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک قرار دیا ہے، بلکہ جو وہ شرک جو کہ مسیح کو پوچھتے ہوئے لوگ کر رہے تھے اس کو بعد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اس لیے کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو جو ہے لوگوں نے غیر شعوری طور سے رب کا مقام دے دیا ہے. کیا ان کی جو چیز جو ہے جیسے ہی ان کے منہ نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو وہ دین کی چیز قرار دے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے گا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی پوری کوشش کریں گے، قرآن و سنت کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.